الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. حضرات محترم، محفل پاک ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے، ایک بیٹی کے ایصال ثواب کے لیے، اور ہمارے محترم جناب گلزمیر بھائی ان کی ہمشیرہ محترمہ اور محترم جناب سردار منظور صاحب کی اہلیہ محترمہ کی ایصال ثواب کے لیے ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. اسٹیج پہ جلوہ گر معزز محترم علماء کرام، قبلہ شاہ صاحب سید ذکاء الدین شاہ صاحب، میرے بہت ہی پیارے بھائی برادر مکرم حضرت علامہ مولانا فیضان قادری صاحب، ہمارے مہمان سید فائق شاہ صاحب، دیگر جتنے بھی دوست احباب تشریف لائے، دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید. اور ان کی اجازت کے ساتھ مختصر سے وقت کے اندر اپنی حاضری پیش کروں گا. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. چونکہ ایک ماں کی یاد کے اندر بھی یہ محفل پاک، ایک بیٹی کی محفل یاد کے اندر ایصال ثواب کے لیے محفل پاک سجائی گئی ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے، اپنی اپنی محبتوں کا اظہار تمام احباب فرمائیں گے. ماں کی شان کے اندر ایک کلام: عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. بڑا پیارا کلام ہے، سارے بآواز بلند پڑھ لیجئے. عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں. تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں. جن جن کو یقین ہے وہ پڑھ لیجئے نا کہ تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں. تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں. رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں. یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں. تار دیندیاں نے وفاواں ماں دیاں. اور لال پیارا جد تلک
کر نہیں آندا رین بوئے تین گاواں مادیاں رین بوئے تین گاواں مادیاں تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں. آج دنیا کی ہر چیز کے اندر آپ کو اختلاف ملے گا. آپ کو دنیا کی زبانوں کے اندر اختلاف ملے گا, کھانوں کے اندر اختلاف ملے گا, نبیوں کے اندر اختلاف آپ کو ملے گا, صحابہ کرام کے اندر اختلاف ملے گا, تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین کے اندر اختلاف ملے گا. اور چھوڑیں سب سے بڑی اور مبارک ذات میرے اللہ کی ہے, لیکن اللہ کے ماننے کے اندر بھی لوگوں کا اختلاف ہے. کسی کا خدا الگ, کسی نے پتھر کو خدا بنایا, کسی نے درخت کو خدا بنایا, کسی نے آگ کو خدا بنایا, کسی نے سورج کو خدا بنایا, کسی نے چاند کو خدا بنایا. اے مسلمان, تو اپنے اوپر فخر کیوں نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ تو خالق ارض و سما کو اپنا خدا مانتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ کے اندر بھی, اس کے مالک و خالق ہونے کے اندر بھی لوگوں کا اختلاف ہے, لیکن ایک واحد چیز آپ کو ملے گی جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, اور وہ موت ہے. موت کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے. سکھ ہے وہ بھی مانتا ہے, عیسائی ہے وہ بھی مانتا ہے, یہودی ہے وہ بھی مانتا ہے, مسلمان ہے وہ بھی مانتا ہے. ہر مذہب و مسلک کا بندہ موت کو مانتا ہے, کیونکہ موت خود اپنا آپ تعارف آ کے کراتی ہے. اس لیے اس کے اندر کسی بندے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. حضرات محترم, جب اللہ تعالیٰ نے موت کو بنانے کا ارادہ کیا, اللہ تعالیٰ نے جب اس موت کا تصور پیش کرنے کا ارادہ کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ زمین کے اندر اور جا کے زمین کی مٹی لے کے آ جاؤ. بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جس جگہ بندے کی پیدائش ہوتی ہے, جس مٹی سے اس کی پیدائش ہوتی ہے, اسی جگہ پہ اس کی قبر بھی ہوتی ہے. فرمایا کہ جاؤ اور جا کے زمین سے مٹی لے کے آ جاؤ, اور میں اس کائنات ارض و سما کے اندر حضرت انسان کو بنانے لگا ہوں. وہ انسان جو اس ساری کائنات عالم کا اور تمام مخلوقات کا سردار ہوگا, اشرف المخلوقات ہوگا. اب موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا, تو حضرت جبرائیل اللہ کے نیک اور فرشتوں کے سردار, ان کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے جا کے مٹی لے کے آ جاؤ. حضرت جبریل امین نے جب مٹی کو اٹھایا, مٹی نے چیخنا شروع کر دیا, چلانا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا. کہا مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہا رب تعالی حضرت انسان کو بنانے کا ارادہ رکھتا ہے,
اس لیے لے کے جا رہا ہوں۔ مٹی نے کہا ہے جبرائیل تجھے خدا کا واسطہ مجھے نہ لے کے جانا، یہ انسان جب بنے گا دنیا کے اندر آئے گا، خون ریزیاں کرے گا، ظلم و ستم ہوگا، اس کے عذاب کے اندر میں بھی شامل ہو جاؤں گی، مجھے نہ لے کے جانا۔ جبریل امین نے اس کی فریاد سنی، واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسرافیل کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کے مٹی لے کے آ جاؤ۔ وہ بھی واپس آ گئے۔ مٹی نے جب چیخنا چلانا شروع کیا وہ بھی واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، میکائیل جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ زمین کا جب چیخنا چلانا سنا وہ بھی واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اب میں اسے بھیجوں گا، اب میں اسے بھیجوں گا کہ جو کبھی کسی کے دروازے سے خالی واپس نہیں آئے گا۔ جو جائے گا تو پھر گھروں کے گھر ویران ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، بچوں کی چیخیں نکلتی ہیں تو نکلتی رہیں، سارے خاندان والے چیختے چلاتے رہیں روتے رہیں، لیکن اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ میرے رب نے حضرت اسرائیل کو بھیجا اور فرمایا میرے فرشتے جاؤ اور جاؤ جا کے زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ جب جناب اسرائیل نے مٹی کے اوپر ہاتھ ڈالا، مٹی نے سابقہ اپنی عادت کے مطابق رونا شروع کیا، چلانا شروع کیا، چیخنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسرائیل نے کہا میں تیرا چیخنا چلانا دیکھوں گا یا رب تعالیٰ کا میں حکم دیکھوں؟ تیرے چیخنے کو دیکھوں، چلانے کو دیکھوں یا رب تعالیٰ کا میں حکم دیکھوں؟ اللہ اکبر۔ جب حضرت اسرائیل مٹی کو لے کے آسمان پہ گئے، رب تعالیٰ کے سامنے گئے، فرمایا کہ اسرائیل تو نے میرا کام پورا کر دیا، اب تیرے لیے حکم یہ ہے۔ فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے اسرائیل آج تجھے ایک اور ذمہ داری بھی دیتا ہوں، قیامت تک کے لیے یہ مٹی تو ہی لے کے آیا، اسی سے ہم انسان بنائیں گے، اسی کے اندر زندگی رکھیں گے، اس کے اندر روح کو ڈالیں گے، تیری ذمہ داری ہے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تیری ذمہ داری ہے کہ جب اس انسان کا وقت مقرر ہو جائے گا، اس کی زندگی پوری ہو جائے گی، تیری ذمہ داری ہے وہ زمین کے کسی کونے کے اوپر بھی ہو، تو نے اس کی روح کھینچ کے میرے پاس لے کے آ جانا، میرے پاس لے کے آ جانی ہے۔ حضرات محترم یقین کریں کہ جس طرح سے لوگوں کی زندگیاں برابر نہیں، اسی طرح سے لوگوں کی موت بھی برابر نہیں۔ اگر زندگی برابر نہیں تو موت بھی برابر نہیں۔ موت کے نکلنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر بھی فرق ہے۔ علماء کرام سٹیج کے اوپر جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہے، فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کی موت نکلتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ کسی مکھن یا گھی میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، جیسے کوئی درد نہیں ہوتا، ویسے ہی ان کی روح نکال دی جاتی ہے لیکن ان کو کسی طرح کا کوئی درد نہیں ہوتا۔ ہم نے انہی احادیث کے اندر یہ روایات بھی پڑھی کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی روح نکالی جاتی ہے تو آسمان کے فرشتے بھی ان کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنتے ہیں۔ تو حضرات محترم جس طرح زندگی برابر نہیں، اسی طرح سے موت بھی برابر نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں یہاں پہ یہ جملہ کہوں کہ موت بدکار کو آتی ہے، زحمت بن کے آتی ہے، اللہ کے نیکوکاروں کو موت آتی ہے، رب تعالیٰ کی رحمت بن کے آتی ہے۔ بابا سے بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ بدکار کو آتی ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے زحمت بن کے آتی ہے، نیکوکار کی طرف آتی ہے، رب تعالیٰ کی رحمت بن کے آتی ہے۔ اگر میں یہاں پہ آپ کو صرف اس کی ایک مثال بتاؤں، اور وہ مثال یہ ہے، ایک طرف ہمارے اس برے صغیر کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے جسے دنیا شاہ جہاں کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں اگر آپ کو ایک صرف مثال دوں کہ جس طرح لوگوں کی زندگیاں برابر نہیں، ویسے ان کی موت بھی برابر نہیں ہے، اور اگر ان کی موت برابر نہیں ہے تو موت کے بعد قبر کی زندگی بھی ان کی برابر نہیں ہے۔ اگر قبر کی زندگی برابر نہیں ہے تو کل حشر کے میدان کی زندگی بھی برابر نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں حضرات محترم، کیا وہ منظر ہے کہ اس برے صغیر، پورے برے صغیر کا تنے تنہا بادشاہ دنیا جسے شاہ جہاں کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ بادشاہ جو یک وقت دو برے اعظموں کا تنے تنہا بادشاہ ہے، پورے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کا اکیلا بادشاہ، وہ بادشاہ جس کے ایک ابرو کے اشارے پہ پورے برے صغیر کا فیصلہ ہوتا ہے، سیاہ سفید کا مالک۔ لیکن میرے دوستو زندگی پر اس نے رب تعالیٰ کو ناراض کیا، نافرمانیوں کے اندر لگا رہا،
آج بھی اگر آپ راوی کے کنارے پہ چلے جائیں، لاہور کی وادیوں کے اندر چلے جائیں، راوی کے کنارے پہ آپ کو شاہجہاں کی قبر ملے گی۔ جتنے لوگ لاہور کے اندر گئے اس کی قبر کے اوپر گئے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی قبر کے اوپر کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ قبر کے اوپر جواری بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں، جوئے کھیل رہے ہیں، شرابیں اور شراب نوشیاں کی جا رہی ہیں، گویا کہ دنیا کا لعب و لعب اس کی قبر کے اوپر ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس نے دنیا کے اندر رب تعالیٰ کو ناراض کیا، قبر کے اوپر بھی یہی معاملات ہو رہے ہیں۔ اب ذرا میں دوسری طرف تمہیں اللہ کے ایک فقیر کا واقعہ بتاتا ہوں، راوی کے دوسرے کنارے پہ چلے جائیں، وہ بندہ ہے کہ جس نے دنیا بھر زندگی میں رب تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر انہوں نے گزار دی۔ آج اگر ان کے مزار کے اوپر چلے جاؤ، مزار کے اوپر چلے جاؤ، سامنے ماربل کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی ہے، اس تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ اللہ سامنے ماربل کی تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل حاملارا رہنما۔ صبح جاؤ آپ کی مرضی، شام کو جاؤ آپ کی مرضی، رات کو جاؤ آپ کی مرضی، صبح جاؤ آپ کی مرضی۔ آپ کو صبح بھی رب کا قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے، رات کو بھی رب کا قرآن پڑھنے والے، صبح بھی رب کا قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے، شام کو بھی رب تعالیٰ کا قرآن نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی عزت کرنے والے، اپنے حکموں کو پامال کرنے والوں کے لیے معاملہ اور رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اپنی زندگی پر رب تعالیٰ کے احکام کو بھی سنا اور ان کے اوپر عمل بھی کیا، ان کا معاملہ بھی کچھ اور ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم بن ادم، بڑا وقت کا بادشاہ، بڑا نامی گرامی بادشاہ، کتابوں کے اندر اس کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ کہ رات کو جب سونے کے لیے اپنے بستر کے اوپر جایا کرتا تھا تو کئی کنیزیں اور کئی نوکر چاکر اس کا بستر سجایا کرتے تھے، کئی نوکر اس کا بستر سجایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، ان نوکروں کی ڈیوٹی تھی، وہ کوئی لائٹیں لگا رہا ہے، کوئی اس کے محل کے اندر بستر سجا رہا ہے، کوئی اس کے پلنگ کے اوپر پھول لگا رہا ہے، کئی قسموں کے پھول لگائے جا رہے ہیں، گویا پھولوں کا ایک پورا محکمہ بنایا ہوا ہے جس کے اوپر بادشاہ سوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک رات ایسی آئی، توجہ کیجئے گا، اللہ کرے میں آپ کے ضمیر کے اوپر دستک دے کے چلا جاؤں، بس میری حاضری کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایک رات، وہ بھی رات آئی جب بادشاہ کسی کام سے باہر مصروف ہو گیا، لیٹ ہو گیا، دیر سے آنے لگا، اتنی دیر گزری، اللہ اکبر، اس کی جو نوکرانی تھی، جس کی ڈیوٹی تھی، اس سارے محل کے، اس کا جو پلنگ تھا، اس کا جو بستر تھا، اس کو سجانے کی، سجنے کی، اس نے کہا کہ آج بادشاہ لیٹ ہو گیا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اس بستر کے اوپر جو بادشاہ کو اس کے بغیر نیند نہیں آتی، اتنا کچھ خوشبوئیں لگانے کے بعد یہ سوتا ہے، اس کی نیند آتی ہے، ہم تو کانٹوں کے اوپر سوتے ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ اور بھائی مزدور بندہ ہے، مزدوری کرنے والا، اس کو پتھروں کے اوپر بھی نیند آ جائے گی، اینٹوں پہ سلائیں، ادھر جھاڑیوں کے بیچ میں سلائیں، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ لیکن اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ بادشاہ اتنا انتظام کرتا ہے، خوشبوئیں لگاتا ہے، پھول ہوتے ہیں، پھولوں سے بستر سجایا جاتا ہے، تب اس کو نیند آتی ہے۔ آج ایسا کرتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے ذرا میں بھی آرام تو کروں، دیکھوں تو صحیح کہ اس میں کون سا ایسا سکون اور مزہ ہے کہ بادشاہ کو اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزری، وہ کنیز وہ بستر کے اوپر لیٹ گئی۔ لیٹنا کیا تھا مزدور بندے کو، لیٹنا کیا ہوتا ہے، جیسے ہی لیٹی اس کی آنکھ لگ گئی، جب پھولوں کی خوشبوؤں نے، عطر کی خوشبوؤں نے اس کو مہکایا، اس کی آنکھ لگ گئی، اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ بادشاہ کمرے کے اندر آ گیا، محل کے اندر آ گیا۔
बादशाह ने देखा ओ नौकरानी मेरे बिस्तर के ऊपर आके सो गई है, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे इतने बड़े बादशाह के बिस्तर के ऊपर सो गई। फौरन हुक्म दिया बुलाओ वजीरों को, बुलाओ जल्लादों को, कोड़े मारने वालों को बुलाओ। कोड़े मारने वाले बुलाए गए, बड़े बड़े उन लोगों को बुलाया गया, कहा इसकी इतनी हिम्मत के बादशाह के बिस्तर के ऊपर आके सो गई है, लगाओ इसको कोड़े, इसको भी पता चले कि इसने कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। उस कनीजा को कोड़े मारने वालों ने कोड़े मारे, कोड़े लगाए जा रहे हैं, डंडे मारे जा रहे हैं, इतने उसको डंडे मारे गए उस कनीजा के जिस्म लहू लुहान हो जाता है, जिस्म के ऊपर कभी तारी हो जाती है। वो कनीजा कभी रोना शुरू कर देती है और कभी फिर मुस्कुराना भी शुरू कर देती है, कभी रोना शुरू कर देती है, कभी मुस्कुराना शुरू कर देती है, हंसती जाए कभी रोती जाए। आखिर बादशाह ने कोड़े मारने वालों से कहा, तवज्जो मेरी तरफ, कोड़े मारने वालों से कहा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। बादशाह ने उस नौकरानी को अपने सामने बिठाया और बिठा के कहा, ऐ कनीजा कभी तू रोना शुरू कर देती है, कभी हंसना शुरू कर देती है, क्या मामला है? कहने लगी है बादशाह रोती इसलिए हूं कि ये कोड़े जो मेरे जिस्म के ऊपर लगे इन्होंने मेरे जिस्म को कमजोर और नातवा कर दिया है, मेरे जिस्म का एक एक उज़्व को हिला के रख दिया है, इस दर्द की वजह से मैं रो रही हूं। बादशाह ने कहा रोती इसलिए है तो हंसी किस लिए है? वो कहने लगी रो तो इसलिए रही थी कि मुझे कोड़े लग रहे थे, लेकिन हंस इसलिए रही हूं कि मैं ये सोच रही हूं कि 2 घड़ियां वो मैं इससे सुती ते ऐसी मुसीबत पाई, हश्र की ओसी उस बंदे दा वो जिस सारी उम्र लंघाए। अल्लाह मियां साहब ने क्या खूबसूरत अंदाज अपनाया। कहते हैं वो कनीजा कहने लगी, ओ बादशाह 2 घड़ियों के लिए मैं तो इस बिस्तर के ऊपर आई, तूने मेरा ये हाल कर दिया कि मेरा जिस्म तूने लहूलुहान कर दिया, कोड़े मार मार के मुझे जख्मी कर दिया। हंस इसलिए रही हूं कि ओ बादशाह तेरा क्या बनेगा, तूने तो सारी जिंदगी इसी बिस्तर के ऊपर गुजारी, इस पलंग के ऊपर गुजार दी, तेरा क्या बनेगा कि तूने तो सारी जिंदगी इन्हीं पलंगों के ऊपर इन्हीं महल्लात के अंदर गुजार दी, तेरा क्या बनेगा। बादशाह ने उस कनीजा की बात सुनी, इब्राहिम बिन अदम इतना बड़ा बादशाह, कनीजा की बात सुनी, दिल तड़प गया, आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी होने लगी। इकबाल ने कहा था दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। अल्लाह अकबर। मियां साहब कहते हैं कि लग गई चोट मोहब्बत वाली, फिर इश्क नशे विच आया, तन मन तन दी ओ लोगों खबर न काई, ओ जदों इश्क ने तीर चलाया, हकला
बड़े भी अलकबात दिए। आज दुनिया के अंदर आपने ये चंद लम्हों की जिंदगी दी है, ये आरजी जिंदगी दी है, मेहमानों वाली जिंदगी अता फरमाई है। लेकिन मैं ये हाथ जोड़ के आप सबसे कहूंगा, मोहतरम सरदार साहब, मोहतरम आवान साहब, अब्बासी साहब, बड़े बड़े अलकबात दुनिया के अंदर अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाए, लेकिन हमारे मरने की देर है, हमारे मरने की देर है। हमारी औलादों ने हमारा ये कपड़े भी उतार देने हैं, इन कपड़ों को भी लोगों ने उतारना नहीं है बल्कि फाड़ कर हमारे जिस्म से अलग करना है, कैंचियों के साथ उतार कर इसको अलग करना है। क्या वो लम्हा होगा कि जब हमारे जिस्म से हमारे कपड़े भी उतारे जाएंगे और हमारी औलादों ने भी ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन रो धो के हमारी कब्र के हवाले हमें कर देना है। उसके बाद आज तक मुझे कोई ऐसा बंदा ना मिला, कोई ऐसा अल्लाह का बंदा ना मिला जिसने कहा हो कि हजरत वाला कारी साहब, मुफ्ती साहब, आज हमारी औलाद हमारे सामने कब्र के अंदर जा रही है, इसके साथ हमें भी दफन कर दीजिए। कोई माँ नहीं मिली जिसने कहा हो कि कारी साहब हमारा बेटा दुनिया से चला गया है, मुझे भी इसके साथ दफन कर दो। कोई बेटा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कारी साहब हमारी माँ मर गई है, इसके साथ हमें भी दफन कर दो। ये औलादों ने तो तुम्हारे मरने के बाद जायदादें तकसीम करना शुरू कर देनी है, अपने हिस्सों की विरासत के पीछे पड़ जाना है। इंसान, ज्यादा से ज्यादा तेरी औलाद तुझे 18 मीटर कफन का कपड़ा पहना के कब्रिस्तान के अंदर 2 गज की उस कब्र के अंदर जिसकी ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की, ना रोशनी का कोई इंतजाम, 6 दीवारों की बंद कमरे के अंदर तुझे छोड़ के वापस आ जाएगी। लेकिन एक बात बताता चलूं, ना उस कब्र के अंदर तेरे किसी यार ने काम आना है, ना तेरे किसी दोस्त ने काम आना है, ना किसी तेरे जानने वाले ने काम आना है, लेकिन उथे कमली वाला आवेगा, उथे कमली वाला आवेगा, सानू कमली हेठ छुपावेगा ते साडे सुते नसीब जगावेगा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, बंदे तक कोई जुबान खामोश ना रहे। पढ़ो ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का, शाह साहब भी हमारे मेहमान, उनका भी खिताब होना है। एक आखिरी जो नसीहत है इसको समझ लें और उसके बाद इजाजत चाहूंगा। हजरत फारूक आजम की बारगाह में एक बंदा आया और आप अपने सरकारी काम करने के अंदर लगे हुए हैं। एक बंदा आया और उसने एक जुमला कहा और वो जुमला आप भी सुने, मैं भी सुनूं, उलमाए किराम भी सुने और इसके ऊपर गौर भी करें। एक बंदा अचानक आया, कहने लगा, उमर, या उमर, ला तंसा मौतका, है उमर, खबरदार अपनी मौत को न भूल जाना। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने सुना, कांपने लगे, तड़पने लगे। अल्लाह अकबर, ला तंसा मौतका, है उमर, दुनिया के काम करते करते कहीं अपनी मौत को न भूल जाना। हजरत उमर ने सुना, तड़प के रह गए। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, ओ बंदे, तूने ये क्या बात कर दी, तूने मेरे दिल को के ऊपर कपकपी तारी कर दी, मेरा दिल तड़प गया। हजरत फारूक आजम की आंखें बरसना शुरू हो गई। आपने उस बंदे से कहा, क्या कहा? कहा कि तू इस तरह कर, आज के बाद रोज अपनी ड्यूटी दे, जब भी मैं अपने सरकारी कामों के अंदर लगा हुआ हूं आके मुझे मौत की याद दिलाते रहना, मैं तुझे सरकारी तौर पे माहाना तनख्वाह भी दूंगा और तेरा वजीफा जारी कर दूंगा। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। वो बंदा आया, रोजाना आता, हजरत उमर अपने कामों के अंदर लगे होते, वो आता,
لا تنس موتک، اے عمر اپنی موت کو نہ بھول جانا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن گزرتے گئے. آخر کار جب تقریباً 4 مہینے گزر گئے، ایک دن فاروق اعظم نے اس کو کہا اللہ کے بندے آج کے بعد مجھے یاد دلانے نہ آنا، بس تیری ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب میرے پاس خود میرا قاصد آ گیا ہے. اس نے کہا کہ کیا میری ڈیوٹی کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ میری لگی لگائی نوکری تھی آپ نے ختم کر دی. آپ نے فرمایا نوکری ختم نہیں کی، معاملہ یہ ہے کہ اب میری داڑھی کے اندر ایک بال سفید آ چکا ہے. میری ایک داڑھی کے اندر میں نے شیشے میں دیکھا ہے، آئینے میں دیکھا ہے، ایک بال سفید ہو چکا ہے. اب جب بھی میں شیشے کو دیکھوں گا، آئینے کو دیکھوں گا، وہ سفید بال مجھے بتا کے رہے گا عمر لا تنس موتک، عمر خبردار موت کو نہ بھول جانا. حضرات محترم، افسوس کا عالم یہ ہے آج ہماری داڑیاں پوری سفید ہو چکی ہیں لیکن ہمیں موت کا خیال نہیں آتا. آج ہمارے جسم کپانے لگے ہیں، تڑپنے لگے ہیں، ہمارے جسم پہ ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے سلوٹیں پڑ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمیں موت کا خیال نہیں آتا. حضرات محترم، یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے اور اس دنیا کا یہ نظام بھی ختم ہونے والا ہے. کامیاب ہے وہ بندہ جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو بھی راضی کر دیا، اللہ کے رسول کو بھی راضی کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے محترم منظور بھائی، ان کی اہلیہ محترمہ گلزمیر بھائی، ان کی ہمشیرہ محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے. اور یہ اتنا پیارا انتظام و انصرام کرنے پہ میں تمام اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا پیارا انتظام انہوں نے سجایا. وما علینا الا البلاغ.